میں نے نظروں سے میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے منافقوں کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر۔ اسی لیے مومن بن کر رہو، مر جاؤ مٹ جاؤ، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گاندھی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مسلم، ہمارے بڑے بڑے خیر خواہی کی جو بات کرتے ہیں، سماج کو عرش پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جناب گاندھی کے سامنے ان کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ اگر کوئی ایسا سامنے ملے تو ان کی اصلاح کرو، ان کو کہو you are going to the wrong way، غلط راستے پر ہو تو جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہم کبھی بھی غلط کے سامنے نہیں جھک سکتے، جو غلط ہے اس کو غلط مرتے دم تک کہیں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ہی نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کوئی غلطی کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہے، سب سے پہلے آدمی مکلف ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، سب سے پہلے مکلف اپنے گھر میں جو پریوار ہے، آدمی وہاں کا مکھیا اور سرپنچ ہوتا، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا مکھیا ہوتا، سرپنچ ہوتا۔ اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر پورے گاؤں کے اندر میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس پر باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کہیں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی برائی ہو رہی تو آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مسلمان دھڑلس، ہم مسجدیں تو تعمیر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی مسجد بھی بہت بڑی، بہت اچھی، لیکن اس مسجد میں مسجد کے فریضے کو، ان کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسجد کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پابند صلاۃ ہوں، آپ اس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ کم سے کم ادا کریں، یہ اس مسجد کا حق ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں ٹوٹ رہی اس کے ذمہ دار بھی ہمیں۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہر سال میں ایک بار کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ کم سے کم چلیے مسجد تعمیر کریں گے، اس کے لیے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں۔ منادر جتنے بھی ہیں، جب مندر کوئی تعمیر کی بات آتی ہے، ان کے مندروں کو بنانے کے لیے، آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا، ایک جو مسجد شہید کی گئی اتر پردیش میں، وہاں اس جگہ پر جو مندر بنایا گیا ہے، اس مندر کے اس کو بنانے کے لیے جو فنڈ جمع کیا گیا، 11-12 دن میں پتہ ہے کم سے کم 11 ارب روپے جمع کیے گئے، اور ان میں سے خرچ بہت کم ہوگا، 55 یا 60 5.5 ہزار کروڑ روپے خرچ ہوا، اتنے پیسے جمع ہو گئے۔ اور ہم مسلمان یہ ہیں کہ چیخنا پڑتا ہے، ہمارے علماء چیختے ہیں کہ آؤ اللہ کے نام پر دو، مسجد کے نام پر دو، اس کے بعد تب پاکٹ سے ہم لوگ نکالتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے۔ مسجد اس زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد۔ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کی نظر میں تمام مارکیٹ اور بازاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر، کوئی جگہ ہے تو مسجد، اور ناپسند کوئی جگہ اگر ہے اللہ کی نظر میں تو وہ بازار ہے، مارکیٹ۔ اور مسجد تعلیم ہونی چاہیے، قرآن مکتب کا نظام ہونا چاہیے، ہمارے بچے کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت ہر بچوں کو آنی چاہیے، عقیدے کو جاننا چاہیے، عالم دین بننا چاہیے، حافظ قرآن بننا چاہیے۔ یہ سب امنگ ہمارے اندر نہیں ہے، تو اسی لیے آہستہ آہستہ مدارس بھی بند، آہستہ آہستہ مسجدوں کے بھی بلڈوزر کے زد کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ لوگ اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ میں نے ایک منتر پڑھا ہے، راجا تو دھرم سے تو اسیات پر جانا مچوپکارکا
राज्यम धर्मेणयो भारतास्य राज्यानाथ स्मृतः जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरकम हो जाता। जो बादशाह, जो गार्जन, जो जिम्मेदार अगर किसी इंसान पर जर्रा बराबर भी जुल्म करता है, मस्जिद के ताल्लुक से हो कि मकतब के ताल्लुक से हो कि किसी बिल्डिंग के ताल्लुक से हो, अगर कोई गार्जन जिम्मेदार अगर कहीं पर गलत तरीके पर किसी मस्जिद या मदरसे को टारगेट करता है, सो नर तुरत नरकम हो जाता। उसी वक्त उसका नाम नरक में जाने वालों के लिए लिख लिया जाता। चाहे उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर हो, चाहे भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अब्दुल्ला सालिम हो, अगर मेरे हाथ से कोई जुल्म होगा, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला सालिम एक मुकर्रिर है, एक आलिम दीन है तो बख्श दिया जाएगा। नहीं, जुल्म फिर जुल्म है। खून तो खून है, जब टपकता है तो जम जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता। उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि कभी भी जालिम को की मदद करो, उसको जुल्म से रोक कर, और मजलूम की मदद करो अगर उस पर कोई जुल्म हो रहा। इसीलिए हमें हमारा अकीदा जुड़ा हुआ होता है अपनी मस्जिदों से, अपने मदरसों से, अपनी इन जगहों से। अगर कहीं पर कुछ होता है तो इस पर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। खामोशी के साथ बैठने वाले को मुसलमान नहीं बोलते। अभी मेरे साथ बहुत सारी बातें, हाँ अभी 1-1.5 2 महीने में आप लोगों ने देखा, मैंने सिर्फ इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मैं झुक नहीं सकता। बहुत से लोग सिर्फ एक जमात के नहीं, इस जमात के बीच, जमात के बीच, जमात के भी, मौलाना आइए हमको हमारी मदद कर दीजिए, मौलाना आइए हमारी मदद कर दीजिए। हमने कहा तुम चोर हो, हमने कहा तुम लुटेरे हो, हमने कहा कि तुम मुजरिम हो, हम तुम जैसे लोगों की मदद नहीं कर सकते। अल्लाह का कुरान कहता तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। बहैसियत एक आलिम के जानबूझकर किसी गलत आदमी की तरफदारी अब्दुल्ला कभी नहीं कर सकता। नहीं रहूंगा उस प्लेटफॉर्म पर, अपना रास्ता बदल दूंगा, लेकिन कभी भी किसी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसकी तरफदारी नहीं कर सकता। अल्लाह का कुरान वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता, मुसलमानों यही पहचान आपकी होनी चाहिए। अभी एक ज़माना आने वाला है, 500 रुपए में आप अपने ईमान का सौदा करोगे, मुझे पता है। इधर से भी 500 रुपए, उधर से भी 500 रुपए, उधर से भी 1000 रुपए नहीं। आपकी शहादत एक है, आपके पास अधिकार एक है। आप पैसे लेकर अगर आप अपने अधिकार को बेचते हो तो इस्लाम की नज़र में ये नाजायज़ हराम। आपकी शहादत एक है, किसी को भी दीजिए, वह आपकी मर्जी, लेकिन पैसा लेकर अपनी शहादत को बेचना, अपनी गवाही को बेचना, इस्लाम में बोल देता हूँ, वोट डालना शरई एक गवाही है, और ये गवाही आप पैसे लेकर अगर देते हैं किसी के भी हक में तो ये नाजायज़ और हराम है। ये शरीयत का एक मसला आपको बता रहा हूँ। इसीलिए कभी भी पैसों के चक्कर में अपने ईमान का सौदा मत करना। अरे बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, 60,000 लोगों के बीच में अबू जहल ने उनके दोनों टांगों को 2 मुखालिफ सिमतों में बांट कर कहा था, बांध करके कहा थे कि सुमैया बता अपनी जान बचाएगी कि अपने ईमान बचाएगी। उन्होंने कहा कि अबू जहल, ये दुनिया का नशा नहीं है, तुझे जो करना हो तू कर ले। सुमैया को अगर उनके मरते दम तक अल्लाह लाखों करोड़ों जाने अता करे, हर जान को शरीयत के नाम पर निछावर करने के लिए तैयार, लेकिन तुम्हारे डर से और तुम्हारी इन गलत बातों पर डर कर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। बीच से चीर दिया गया बीबी सुमैया को, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आज 500-1000 रुपए में मोमिन अपने ईमान का सौदा कर लेता। नहीं मुसलमानों, आपकी ये पहचान नहीं। आप मोमिन, सबसे बड़ी कीमती दौलत अल्लाह ने आपको दी है, वो है ईमान। इससे बड़ी कीमती दौलत और है ही नहीं अल्लाह के खजाने। ईमान है तो सब कुछ, अगर आपके पास ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं।
آپ کچھ بھی کر لیجئے، ایمان نہیں ہے نماز پڑھ لیجئے ناٹ ایکسیپٹیبل، ایمان نہیں ہے روزہ رکھ لیجئے ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا کہ دنیا میں آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ مل جائیں، لیکن مرنے کے بعد آپ جنت نہیں جا سکتے، جس کو پرم پد کہا گیا۔ کس کو سنسکرت میں کہا گیا ہے؟ پرم پد۔ تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتان نہ سدھم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی۔ گیتا میں ہے، ہندوؤں کے لیے اپدیش ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پرم پد پراپت نہیں کر سکتا۔ پرم پد، پد میں سب سے بڑا پد، مطلب اس کو عظیم کامیابی، عظیم کامیابی، بڑی کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں جنت مل جائے، تبھی بڑی کامیابی۔ اس کو پرم پد کہا جاتا ہے، جنت۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ہندو اتنے کام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دان کرتے، خرچ کرتے، کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایمان شرط ہے، ایمان کمپلسری ہے۔ اگر ایمان نہیں، not allowed to enter the paradise، جنت نہیں جا سکتا۔ کچھ بھی کر لے دنیا میں، ہاں اگر وہ دان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دان کی وجہ سے دنیا میں اس کو کچھ فائدے مل جائے۔ نان مسلم ہندو اگر کوئی پنیہ کر لیتا ہے، کوئی پنیہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، مرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے، مرنے کے بعد پنیہ کمانے کے، نیکی ملنے کے لیے، جزا، بدلہ، اچھے بدلے کی امید وہی کر سکتا ہے جو مومن ہوگا۔ اس لیے ہم مومن، ہم مسلمان، اللہ نے قیمتی دولت سے نوازا۔ اسی ایمان، اسی دولت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اپنی شان اور عزت کے ساتھ، آن بان شان کے ساتھ رہنا ہے۔ بہت سارے منافق آئیں گے، آنے دیجئے۔ اور اپنے بچوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ علماء کرام کی بڑھتی ہوئی قلت چنتا کا وشے ہے۔ ہمارے مدرسے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد کی فکر کر رہے ہیں، مدرسوں کی بھی فکر کریں، مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کریں، اور اس کی فکر مت کیجئے کہ مدرسے میں ہمارا بچہ پڑھے گا تو مولانا بنے گا، عالم دین بنے گا۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت صحابہ کے بعد اگر کوئی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج کچھ لوگ علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، نہیں جناب یہ تو مولانا صاحب ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو فلاں تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ ڈرتے ہیں یا جلتے ہیں، ورنہ علماء کی وہ جماعت رہی ہے، ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے۔ علماء نے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کیا۔ میں نے کل کے جلسے میں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اسی بھارت کی دھرتی پر، اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ جس کا نام اکبر ہے، وہ اکبر بادشاہ ایک دین لاتا ہے، نئی شریعت لاتا، یعنی ہندو دھرم کی باتیں بھی رکھی گئی، شراب کو جائز قرار دیا گیا، عورتوں کو شراب خانے میں شراب پلانے کی ڈیوٹی پر مسلط کرتا ہے، اور تو اور جناب زنا کو جائز قرار دیا جاتا ہے، داڑھی چھیلنا جائز، کوئی حرام نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں شریعت میں گویا کہ اس نے تبدیلی کی، ایک نئی شریعت بنانے کی کوشش کی، نیا دین بنانے کا اس نے کوشش کیا۔ اس دین کا نام رکھا دین الہی، اکبر کے زمانے میں۔ اور اکبر اگر کوئی فیصلہ کرتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہے کہ اکبر تم نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ برہمن عقیدہ، ہندو عقیدہ، کرسچن عقیدہ، یہ سارے عقیدے ملا دیے سب،
اس نے کہا کہ ایوری ریلیجن آر ایکول، سارے دھرم کے لوگ، سارے مذہب برابر سرابر، ہم سب کا سمان کرتے ہیں، سب کا، ہم سب کا سمان کرتے، سارے مذہب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ انہوں نے ایک نیا دین بنایا دین الہی کے نام سے، باضابطہ اس کو نافذ بھی کیا، نافذ امپلیمنٹ کیا اس کو، اور اس کو سرکاری خزانے سے فنڈ بھی کرتا تھا چلانے کے لیے کہ چلاؤ اس شریعت کو آگے بڑھاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر سکتے، آؤ جلال الدین اکبر کے دربار میں دیکھو، ان کے اس غلط تحریک کے خلاف سینہ تان کر، سر پہ کفن باندھ کر، کم سے کم 100 ملفوظات لکھے، قلم اٹھایا اور یہ کہا کہ جلال الدین اکبر، تمہارا یہ دین من گھڑت ہے، تمہاری یہ شریعت قرآن کے خلاف ہے، تمہاری یہ لائی ہوئی جو من سنوئی اور من گھڑت جو عقیدے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ ورنہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا۔ میرے بھائیو، پتہ ہے وہ کون تھا مرد مجاہد؟ وہ کوئی نیتا نہیں تھا، وہ کوئی پی ایم سی ایم نہیں تھا۔ آج کل عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، سچی قیادت کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا ہے، قوم کی صحیح رہنمائی کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا ہے۔ آپ کی جماعت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی قیادت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، گاؤں سماج کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اگر اس گاؤں کے اندر کوئی عالم دین نہ ہو، چاہے باہر سے ہو چاہے اسی بستی کا ہو۔ ارے آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے بنا عالم دین کے۔ نکاح نہیں ہوگا، نکاح کون پڑھائے گا؟ عالم دین پڑھائے۔ اگر عالم دین نہ ہو تو آپ قبر میں اتارے نہیں جا سکتے، آپ کا جنازہ پڑھائے گا عالم دین، آپ کا نکاح پڑھائے گا عالم دین، ٹوٹل معاملوں میں عالم دین، طلاق کا خلا کا معاملہ عالم دین حل کرے گا، وراثت کا معاملہ عالم دین حل کرے گا۔ اور جب بات قیادت کی آئے گی دنیا کے اندر تو آپ کہو گے کہ مولانا لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی کوتاہ فہمی اور آپ کی کم تنگ نظری کی یہ دلیل۔ عالم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عالم کبھی رشوت نہیں لے سکتا، عالم کبھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، عالم کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ جو عالم ہوگا وہ کبھی بھی ان تمام گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس بادشاہ کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوا اس مرد مجاہد کا نام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک ٹرم کے بعد، اکبر کے چلے جانے کے بعد فوراً نظام اور سسٹم بدل دیا گیا۔ وہی شریعت، پھر وہی قانون، وہی قرآن، وہی حدیث جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام 1458 سال پہلے لے کر آئے، پھر اس کو پورے چاروں طرف زور شور کے ساتھ لوگ عمل کرنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمین پر مقدس جماعت اور ہستی کسی کی ہے تو علماء کی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے علماء کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو بخاری کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو مسلم کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے اس کی تعلیم دیجیے، دنیا کی فکر مت کیجیے۔ اور الحمدللہ ہمارا علاقہ سیمانچل، ہمیں گرو ہوتا ہے کہ میں سیمانچل میں ہوں، مجھے فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم سیمانچل کی دھرتی میں ہیں، جہاں پر پورے بہار میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں اگر علماء کی، حفاظ کی، قراء کی تعداد کسی دھرتی پر ہے تو وہ ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر ہے۔ ہمیں اس بات پر بہت زیادہ گرو ہے، فخر ہے۔ اور ہندو دھرم میں تو یہ کہا گیا کہ جس کے اندر گیان ہو، جس کے اندر ایشور، عالم کا مطلب اللہ کی شریعت کا گیان، قرآن کا گیان، قرآن کا نالج، شریعت کا نالج۔ ہندو دھرم میں اسے کہا گیا کہ جس کے اندر ایشور کا نالج ہو، گویا وہ ایشور،
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। महात्मा होता है। हम लोग महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा उसको कहते हैं कि जो महापुरुष होता है। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में कहा गया कि महात्मा वो नहीं होता जो महान होता। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहते। महात्मा का खिताब किसी मुसलमान ने दिया था उनको, तो उनको महात्मा। लेकिन नहीं, वेदों की दुनिया में महात्मा उस इंसान को कहा जाता है, उस पुरुष को कहा जाता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञान हो ईश्वर का, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञान हो। जैसे हमारे उलमा है, आलिम दीन है, कारी कुरान, हाफिज कुरान है, तो उसको आप संस्कृत की ज़ुबान में महात्मा कह सकते हैं। महात्मा महापुरुष है, चूँकि गुरु ज्ञानी, इनको ज्ञान है। तो हिंदू धर्म में ये कहा गया कि जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान, गोया उसके अंदर ईश्वर है। ईश्वर का ज्ञान है तो मतलब ईश्वर है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे ममैमतम आस्थितः संयुक्तात्मा मामे मामुत्तमां गति। जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान होता है उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो। बैरकत ये बात बताई गई, लेकिन हमारे यहाँ भी कोई फजीलत कम नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा रखते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। दीन की समझ, शरीयत की समझ, कुरान की समझ, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया उसकी समझ अता फरमाते। इसीलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को जहाँ पर हम मास्टर बनाते हैं, मौलाना बनाते हैं, आलिम दीन, ये दुनिया की तालीम देते हैं, वहाँ पर ये तय करें कि आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे, आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, आप अपने बच्चे को मदरसों में भेजेंगे, आप अपने बच्चों को मकतब में भेजेंगे, और मकतब होना चाहिए। आपकी मस्जिदों में मकतब का निज़ाम होना चाहिए। आपके इलाके में, आपके समाज के अंदर मदारिस का निज़ाम होना चाहिए। इसको बंद मत कीजिए। अगर मदरसा बंद हो गया तो कुरान की तालीम और कुरान का दर्स देने वाला कहाँ से मंगाएंगे? 15-20 साल के अंदर अगर ये मदारिस में कमी आई तो उलमा की किल्लत होगी। अगर उलमा कम होंगे तो फिर आप पता है 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना ईश्वर परमात्मा मानने पर मजबूर हो जाए। ये हिंदू धर्म कौन है? ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम है। उनके लोगों ने, उनके रहबरों ने, उनके गुरु ज्ञानी ने उनको उनकी शरीयत के मुताबिक उनको पैगाम नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से वो भटक गए। कहाँ जाता है? बहुत सारी तारीख की और बहुत सारी आदि ग्रंथों में ये बात आई कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। आज भी चले जाएं आप राजस्थान के तरफ, पानीपत के तरफ, कुछ इलाके ऐसे हैं कि एक तरफ गणेश जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ कुरान करीम रखा हुआ। पूछिए तो गणेश जी की मूर्ति के सामने में कुरान क्यों रखा है? वो कहते हैं कि गणेश जी यही तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, इन पर कुरान उतरा था, इसीलिए हमने कुरान के बराबर में रखा हुआ। इतनी बड़ी जहालत, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कोई आलिम दीन नहीं, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कोई मदरसा नहीं। हर गांव में मदरसा, हर गांव में, हर मस्जिद में मकतब। अगर ये निज़ाम, ये सिस्टम होगा, उत्तर प्रदेश जैसा 10 लाल बुझक्कर भी मिल जाए, ये कभी कुरान को, ये कभी शरीयत को, ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, और ये बदला भी नहीं जा सकता। ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की लिखी हुई संविधान, इसको कोई माए कलाल नहीं बदल सकता। लेकिन हम लोगों पर जो जिम्मेदारी, अरे फजीलत बढ़ जाती अगर कोई एक हर्फ कुरान का पढ़ता। मन क़रा हर्फन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। जो कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो उसके लिए मन क़रा हर्फन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन, एक नेकी लेकिन 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाता है एक हर्फ पढ़ने पर।
دنیا میں کوئی کتاب ہے ایسی؟ بائبل پڑھو صبح سے شام تک، ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ منتریں پڑھتے رہو، گایتری منتر پڑھو، ہنومان چالیسا پڑھو، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہنو کو اجاگر، رام دوت اتلت بلداما۔ ہندو سے پڑھو کہ یہ منتر کیوں، پوچھو تو یہ منتر کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا کہ بھوت بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ کہے گا کہ آتما جنات سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، بری سایہ سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ رحمان پڑھتے ہیں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، وہ تو الگ، وہ چیز تو آپ کو وہ مقصد تو پورا ہوگا ہی اگر آپ کا عقیدہ ہے، یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک حرف پر نیکی بھی دی جائے، یعنی ڈبل فائدہ۔ قرآن پڑھیے، قرآن شفا ہے، بیماری سے بھی آپ کو چھٹکارا اور نجات مل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ سے ثواب بھی۔ ہندو بھائیوں ایسا ہوتا ہے، آپ گایتری، آپ ہنومان چالیسا پڑھیے، کوئی دقت آتی ہے، وگن ہرتا جے وگن ہرتا جے ہنومان گیان گن ساگر، جے ہنومان گیان گن ساگر پڑھیں گے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے ہمارا وگن ہر ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، لیکن پنیہ نہیں ملتا، لیکن قرآن کے پڑھنے پر پنیہ ملتا ہے۔ اگر حافظ قرآن بن جائے، ترمذی کی ایک روایت ہے، حافظ قرآن اگر بن جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے ایسے حشر کے میدان میں جاؤ، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے دروازے پر، بلندی جنت پر چڑھتے جاؤ۔ یہ فضیلت ہے، اسی لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجئے، مدرسوں کو آباد کیجئے۔ آپ کا کوئی آپ کا وفادار نہیں، کوئی آپ کا محافظ نہیں ہے۔ آج جو ڈگڈگی بجا رہے ہیں لوگ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے لیے آئے ہیں آواز بلند کرنے، یہ ٹوٹل پیسوں کا کھیل ہے۔ یہ گاندھی کے لوبھن میں لوبھنے والے، یہ گاندھی پر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے، آپ کا وفادار اور آپ کا سچا کوئی دوست ہو سکتا ہے تو وہ آپ کا نیک عمل ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ورنہ سارے جھوٹے، یہ سارے مکار ہیں، یہ کبھی بھی قوم کی بھلائی کے لیے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، ان کی صرف زبان کتنی اور کرنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کے لوگوں، اللہ سے بڑا آپ کا محافظ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا آپ کے ہر مشکل میں کام آنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ سے قربت بڑھاؤ، رجوع اللہ ہو، کوئی بھی پریشانی آئے، دقت آئے، سب سے پہلے اللہ کے طرف رجوع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی دقت پریشانی آتی تھی تو فوراً 2 رکعت نماز وضو کر کے رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے فیصلے کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ اور آج ہم اسے اللہ کو بھولے ہوئے، کوئی نیتا آپ کا بیڑا پار نہیں کرنے والا۔ یہ جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں نا، یہ سب کے سب ڈھونگی ہیں، ڈھونگی۔ جیسے ہی آپ کے پاس سے جائیں گے کامیاب ہو کر، ان کے آپ سے ایسا غائب ہوں گے، ایسے آپ کے معاشرے سے کہ جیسے آپ کو یہ کبھی پہچانتے نہیں۔ اسی لیے آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے نوجوانوں کو، آج کل ہمارے نوجوان اتنے بگڑ گئے، آج ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کے اندر میں اتنی آرٹیفیشل AI جس کو بولتے ہیں AI آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بولتے ہیں، یہ انسانیت کو، انسانوں کے بیچ سے انسانیت کے خاتمے کے لیے پیدا کیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ۔ اب اس میں دکھا رہا ہے کہ ایک بہت پرانا نیتا ہے اور ایک ہیروئن ہے کوئی، اس کو آپس میں ملا کر اس کی مطلب کس کر رہے ہیں، وہ ایسا بنا دیا اور چلا دیا اس کو۔ کون ہے چلانے والا، بنانے والا؟ آپ کی، ہم سے اور آپ سے نفرتیں ہو سکتی ہیں، لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا کیا ایذاء المسلم نہیں ہے؟ ایذاء المسلم حرام، حرام، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، پیر سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔
لیکن آج مسلمان ہے، ہمارا نوجوانوں کے پاس موبائل آیا، AI کے ذریعے سے، چیٹ GPT کے ذریعے سے پتہ نہیں فوٹو کے اندر ایڈٹ کرتے ہیں، کسی کو بھی بدنام کر دیتے۔ نوجوانوں، اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو جوانی اس لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی دی ہے کسی خاص مقصد کے تحت۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ شریعت کا پیغام پہنچانا۔ کیا تبلیغ، کلمے کی تبلیغ کا کام چالو ہے؟ پورے بھارت کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس مشن میں ہم لوگ کبھی لگتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ کلمے کی دعوت اور تبلیغ کسی اور تک پہنچائے۔ تأمرون بالمعروف کا سب سے پہلا مصداق یہی ہے، کلمے کی تبلیغ اغیار تک پہنچائی جائے، ان کو کلمے کے بارے میں بتائیں، تبلیغ کا کام کریں، انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں ان تک۔ لیکن کوئی کرتا ہے ہمارا نوجوان؟ کوئی نہیں کرتا۔ وہ تو دور کی بات، فرض نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے 24 گھنٹے میں، ہمارا نوجوان کبھی اپنی مقدس پیشانی جھکانے کے لیے نہیں جاتا۔ سوشل میڈیا کے اندر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں، 5-5 6-6 گھنٹے قیمتی وقت ضائع کرتے سوشل میڈیا کے اندر۔ میرے نوجوانوں، یہ وہ وقت ہے آپ کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو جوانی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل لگتا ہے آپ کا بالمقابل بڑھاپے کے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے، جناب محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ جوانی کا عمل، جوانی کا، نوجوانی کا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ مت سوچئے کہ اس قیمتی وقت کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں گے، سوشل میڈیا میں ضائع کر دیں گے، نماز چھوڑ کر، کسی کو بدنام کر کے۔ یا سوشل میڈیا کا استعمال بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تو آج بھی ہماری بہت ساری تقریریں آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایک 1.5 بلکہ ایک چینل ہے، اس میں تو کم سے کم 11-12 ملین، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری تقریریں ان کی باتیں فیمس ہو جاتی ہیں، ملین میں لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس سے ہزاروں روپے کمائے جا سکتے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ اس پلیٹ فارم سے پیسہ کما سکتے۔ ہم نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، شریعت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے، اور شریعت کے خلاف جو لوگ بھرم پھیلاتے ہیں ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک صاحب بولتے ہیں کہ مولانا یوٹیوب میں ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ ہم نے کہا کہ جو آدمی یوٹیوب میں ویڈیو بنا کر اسلام کو بدنام کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے بھی وہ پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور شریعت میں اس کی مخالفت نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، 2 طرح کے باتیں آئی ہے کہ ویڈیو بنا کر ڈالنا جائز ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ ویڈیو بنا کر ڈالنا اور سوشل میڈیا میں ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جواز کی صورت بھی تو موجود ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے صرف ویڈیو بنانا یا سوشل میڈیا کا یوز کرنا، میں ادھر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی دین کے کام کے لیے، تبلیغ کے لیے، فریب اسلام کی شریعت کی اشاعت کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، خصوصاً جوان طبقے سے میں یہ کہتا ہوں، سوشل میڈیا کا استعمال غلط کاموں کے لیے مت کیجیے۔ آج آپ کمزور بڑھ گئے، اسی وجہ سے آج یہ کمیونٹی کمزور پڑ گئی ہے۔ ارے انگریز اور یہودی جیسے ظالم اور ملعون کو آج ان کو ناک کے بل جھکایا ہے۔ اگر کسی نے اسرائیل جیسے ظالم اور جلاد کو وہ نوجوانوں کی طاقتوں نے جھکایا ہے۔ آج ہماری جوانوں میں وہ طاقت ہے۔ وہ نوجوان کون تھے؟ تیر تلوار نہیں تھی، ان کے پاس تو کلاشن توپ بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو AK-47 بھی نہیں۔ ابھی کی بات، ابھی جو لڑائی چل رہی ہے سرزمین غزہ پٹی میں، اسرائیل کو جھکنا پڑا۔ جھکانے والے کون؟ صرف 5000 نوجوان۔ اور ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ان کے پاس تہجد کی طاقت تھی، ان کے پاس قرآن کی طاقت تھی، ان کے پاس اللہ کی ذات پر جو بھروسہ، جو عقیدہ، اس کی طاقت تھی۔ اور انہی کی اس طاقت کے بدولت آج اسرائیل کو گھٹنے کے بل جھک کر
समझौता करना पड़ा है। ये सिर्फ 5000 नौजवानों की ताकत। ये जवानों, आप जब जब जागते हैं तो इनकलाब पैदा होता। किसी के खोखले नारों पर आकर आपको बहकना नहीं, बल्कि आप शरीयत का अलमबरदार बनिए। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बड़ी कीमती दौलत से नवाजा है, जवानी से नवाजा है। इसका मिसयूज मत कीजिए, शराब में इसको बर्बाद मत कीजिए, बेनमाजी बनकर अल्लाह के सामने में मुजरिम मत बनिए। आज जितनी बड़ी तादाद में हमारे नौजवान साथी आए, जाम लग गया, मेरी गाड़ी भी वहीं हाईवे पे पड़ी हुई है। मैं बड़ा खुश हुआ कि नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद जलसे में जा रही, और ये न सब के सब नौजवान अगर नमाजी बन जाए, अगर ये सारे नौजवान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के अलमबरदार बन जाए, अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे की ज़िंदगी में अगर 2-3 सुन्नत पर ही अमल कर ले तो कितना बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता। साइंस के ज़रिए तब्दीली नहीं आ सकती। ये दुनिया फिर वापस वहीं पर आएगी। इस्लाम के झंडे के तले पूरी दुनिया जमा होगी एक न एक दिन। जदीद साइंस का ज़माना है, वक्ती तौर पर लोग आए और अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ चुटकियों का खेल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो लेज़र साइंस का इस्तेमाल करके दिखा दिया दुनिया को। लेज़र साइंस, ये तो जदीद साइंस है, अभी लेज़र साइंस को इस्तेमाल करके दिखा दिया। जदीद साइंस में मतलब आप ज़मीन से चांद पर पहुंच गए, पहुंचने में कितने दिन लगते? 6 महीने लगते, कहीं पर कई दिन लग जाते। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लेज़र साइंस का इस्तेमाल करके चंद लम्हों में कहां कहां का सफ़र आपने किया है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेज़र साइंस, जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा, पहले कदीम साइंस का ज़माना था, अभी जदीद साइंस का ज़माना है, उसके बाद फिर लेज़र साइंस का ज़माना है। लेज़र साइंस में आपकी बाइक की रफ्तार 1 मिनट में 200 किलोमीटर की हो जाएगी। लेज़र साइंस का ज़माना है। अभी जदीद साइंस है तो अभी रफ्तार कितनी है? आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्पीड पे चलेंगे तो 1 मिनट में आप हद से 2 से 3 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, जान का खतरा होगा। लेकिन जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा तो उस वक्त इतनी रफ्तार होगी कि आदमी 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर, जैसे हमारा स्पेस स्टेशन है, ये 24 घंटे में ये पूरी पृथ्वी का, पूरी ज़मीन का 16 मरतबा चक्कर लगा लेता है ये स्पेस स्टेशन। ये सन 2030 तक आसमान पे रहेगा, उसमें खला में, हवा में। उसके बाद फिर अमेरिका और चाइना ने मिल करके इस स्पेस स्टेशन को बनाया। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर वाबस्ता जो वो लोग अपने इस्तेमाल में लाते हैं दुनियावी ताल्लुक़ से। लेकिन जब ये जदीद साइंस का ज़माना, लेकिन जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा, इसी लेज़र साइंस का इस्तेमाल करेगा कौन? दज्जाल। लेज़र साइंस, ये जो मशरिक़ से मगरिब तक सेकंडों में सफ़र करेगा, ये लेज़र साइंस का इस्तेमाल होगा। जब लेज़र साइंस आएगा तो उस वक्त ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी। अभी आप चलते हैं तो ताकत लगाते हैं, तो ये ग्रेविटी, जब ये ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी तो लेज़र साइंस का वहीं से शुरुआत उसकी होगी। बैरकत, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे कुरान और हमारी शरीयत से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा चुका, बहुत पहले किया जा चुका। इसीलिए गर्व करने की चीज़ ये नहीं है कि नहीं हम बड़ा साइंसदान बन गए। गर्व कीजिए इस बात पर कि आप नेक बन जाए, दीनदार बन जाए, आप शराबी ना बने, आप कबाबी ना बने, आप फासिक ना बने, आप फाजिर ना बने, बल्कि आप वो बनिए जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपसे चाहता है। अल्लाह के नबी फरमाते, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। फसाद उम्मत के वक्त ए नौजवान एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। एक सुन्नत पर
آج ہمارے جوانوں کی زندگی میں سنت نہیں، آج مسلمانوں کی زندگی کے اندر سنت نہیں ہے۔ سنت سے اتنی دوری کی وجہ سے میرا وقت پورا ہونے والا ہے، بس کچھ ہی منٹوں میں، 1 یا 2 منٹ کا وقت باقی، بس میں یہی پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ نوجوانوں، اللہ نے بڑی قیمتی دولت دی ہے، اس کا بیجا استعمال مت کرو۔ جوان بننا ہے تو حضرت علی جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو معاذ معوذ جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت عمر فاروق جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت زید بن ارقم جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت اسامہ جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو محمد بن قاسم جیسا جوان بنو، اگر جوان بننا ہے تو موسیٰ بن نصیر جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جوان بنو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ڈر منڈوں سے، ان لال بجکروں سے۔ دنیا کی سب سے مضبوط ترین طاقت اور دنیا کے سب سے مضبوط ترین سنویدھان آپ کے پاس، قرآن آپ کے پاس، اس پر ایمان اور یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ جب تک تم اس سے جڑے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور اس قرآن سے جو جڑے گا اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، خود مٹ جاتا ہے۔ ملک شام کا ادھیکش صدر آیا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، قل هو اللہ کے جگہ قل هو بشار الاسد لکھا تھا۔ اللہ نے ایسا ڈنڈا چلایا کہ بشار الاسد اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا۔ اسی لیے مسلمانوں، گرو سے کہنا، وی آر مسلم، وی دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے ناگرک ہیں اور ہم ایک مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے۔ اگر چیلنج کرنے کی باری آئے دنیا کے تمام مذہب کے سامنے میں، تو کھول کر قرآن کریم کی دعویٰ پیش کرنا کہ اس سے بہتر نظام اور سسٹم دنیا کے کسی کونے میں نہیں، دنیا کے کسی مذہب کے پاس قرآن سے بہتر سنویدھان نہیں۔ اسی لیے گرو سے کہنا، وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، کہ ہم سے بہتر کوئی اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے جس کے پاس اس سے خوبصورت کوئی سنویدھان۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی پاک جیونی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ کے محبوب مقرر آ چکے ہیں، آپ کو ان کو سننا ہے۔ میں شیخ کا بہت شکر گزار ہوں، جب میں ابھی الجھن میں چل رہا تھا، چونکہ میری 8 سال 9 سال کی ایک محنت چند منٹوں میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ہم نے ایک کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی ایک مولانا کے پیچھے سارے لوگ لگ گئے، یہ مولانا آ گیا ہے سامنے، اس کو بٹھاؤ رے کسی طریقے پر، لوگ دنیا کے لوگ پیچھے آ گئے۔ میں بہت زیادہ ذہنی اعتبار سے پریشان تھا، تو اس وقت ہمارے شیخ کا فون آیا کہ آپ ہمت رکھے، ہم علماء آپ کے ساتھ ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم سے محبت کرنے والی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے علماء کرام ہے۔ میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اس برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ یہ آپ کا یہ بچہ سیمانچل کو بدلنے کا سنکلپ اٹھا چکا ہے، آج نہیں تو کل ان تمام یہ کرپشن اور گھوٹالہ پی سی اور ٹی سی کھانے والوں کے منہ میں تالا اور چابی انشاءاللہ میں ضرور کسوں گا، جو قوم کا سودا کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر